حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ بعض مرد حضرات دوسری شادی کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں، کہتے رہتے ہیں میں تو کر لوں گا، میرے لیے بڑے رشتے فلاں فلاں، مختلف انداز سے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی کئی مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یاد رکھیے، دو بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، خالہ جی کا گھر تو بہرحال نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں، جس بندے کی دو بیویاں ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو اتنا آسان کام تو بہرحال یہ نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے۔ تاہم دوسری شادی کے حوالے سے چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پھر بات کی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جنرل باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہر آدمی کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو انڈیویجولی دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں لکھا ہے، میں ساری باتیں نا اپنے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کتاب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کو آپ لیں اور پڑھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے اور معلوم یہ ہوا کہ یہ چند لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کو کہتے رہتے ہیں دوسری شادی کر لیں گے، دوسری شادی کر لیں گے۔ حضرت جی نے ان کو بلا لیا اور ان کو سمجھایا کہ بھئی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں نے کرنی بھی ہے کہ نہیں، یہ خالی باتیں ہیں۔ تو بہرحال ان کو فرمایا کہ بھئی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنی دوسری شادی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کا وضاحت کر دیتے ہیں۔ پھر یہ مرد حضرات حضرت فرماتے ہیں کہ خود چند دنوں کے بعد آئے، بیویوں کو اطمینان دلانے کے کہنے کے چند دنوں بعد خود آئے، کہنے لگے کہ اب ہمیں اپنی بیوی بہت اچھی لگنے لگی ہے، اب یہی حور پری لگ رہی ہے، یہی سب سے اچھی لگ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض کیسز ایسے ہیں کہ دوسری شادی کرنی نہیں ہے، لیکن شیطان کہہ رہا ہے میں دوسری کر لوں گا، دوسری کر لوں گا۔ جب دوسری ونڈو اس نے دماغ میں کھولی ہوئی ہے تو جو موجود ہے اس کی نہ قدر ہے، نہ احتیاط ہے، نہ فکر ہے، نہ اس پہ شکر ہے۔ جب اس نے راستہ بند کر لیا اب اس کی قدر آنی شروع ہو گئی۔ یہ نفسیاتی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تاہم اگر کسی نے دوسری شادی کرنی اور شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، دل گردہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ چھپ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، اب ہر بات کھول کے میڈیا پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ چھپ کے ایسی دوسری شادی کرتے ہیں کہ نہ لڑکی والے کے خاندان کو پتا نہ لڑکے والے کو پتا، اس میں تو بہت تباہی ہے، پتہ نہیں نکاح بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح چھپ کے کہ یہ بدکاری ہی رہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عورت کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ مرد کے گھر والوں کو نہیں پتا، عورت کے گھر والوں کو پتا ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ کیا مرد ہے جو اپنی بیوی کو بیوی نہیں کہہ سکتا اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، لوگوں کے سامنے؟ یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی عام طور سے عورت ہی کو پسنا پڑتا ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کئیوں نے جو پیسوں کو بھی آفر کی کہ آپ ہمارا نکاح کرا دیں۔ میں گلگت چترال آپ کتنی دفعہ ابھی بھی گیا ہوا تھا گلگت، جب بقرعید سے پہلے، تو کسی کا میسج ہے جی آپ معلوم ہے گلگت میں ہیں تو میں فلاں ہوں، یہ میرا تعارف ہے، تو ذرا میرے لیے کوئی رشتہ تو کروا دیں۔ اسی طرح ایک خاتون نے کہا جی مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہے، دوسری کیا تھا سلسلہ، تو مستقل یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے میں کرا دوں گا دوسری شادی کا، ہم انکار تو نہیں کر سکتے، جائز چیز ہے، لیکن علل اعلان ہوگی، کھل کے ہوگی، مسجد میں نکاح ہوگا، میں پڑھا دوں گا، کئی پڑھائی بھی ہیں، لیکن ایسے چھپ والا کام نہیں کہ ایک انگلینڈ سے خاتون ہوں گے جی ہم آپ کو پیسے دیں گے، ان کے جی مجھے نہیں چاہیے پیسے، کہ جی آپ کو نہیں، آپ کی فاؤنڈیشن کو دیں گے، نہیں آپ مت دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ میرے لیے سب سے پہلے عزت اور وقار یہ اصل چیز ہے، اس کے بعد یہ پیسہ تو اس کے بہت بعد آتا ہے۔ تو کسی نے دوسری شادی کرنی ہو تو پھر بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرے، ایسے نہیں، ورنہ نہایت مشکل کام ہے۔ اور جو لوگ جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں نا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے جذبات میں آگے 2 3 4 شادیاں کی ہیں، رزلٹ کیا ہے اس کے اوپر کبھی سروے کریں تو اندازہ ہوگا کہ رزلٹس کیا ہیں۔ تو بہرحال دوسری شادی کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی برباد کرنا، تباہ کرنا، کسی اور کی زندگی برباد کرنا، تباہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو اتنا ہمت، حوصلہ اور وسائل ہوں کہ ہر طریقے سے چیزوں کو سنبھال سکیں، تو پھر میں اس پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو ہندوؤں سے بہت زیادہ اس حوالے سے متاثر ہے، تو ان حالات میں رہتے ہوئے باقی اس کی ضروریات وہ اپنی جگہ الگ ہیں، اس میں بہت سارے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن